میری حالت روز بر روز دگرگوں اور میرا درد شدید تر ہوتا جا رہا ہے. سب مجھے خوش و خرم سمجھتے ہیں، لیکن کوئی میرے اس دل پردرد کی حالت سے باخبر نہیں. کسی کو میرے اندر کی گھٹی ہوئی چیخیں سنائی نہیں دیتی. کیا کروں کاری ماما؟ کوئی تدبیر سوچیے، کچھ تو کیجیے. آہستہ بانو، کیا سب کو سنانا چاہتی ہے؟ میں جسمانی ایذا دینے کے حق میں ہوں. یوزار شریف کو متی کرنے کا واحد طریقہ صرف جسمانی اذیت دینا ہے. بس آپ کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. میں نے یوزارسیف کی پرورش کی ہے. کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. میری نظر میں کوئی اور راستہ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آزادی کے وعدے وعید کے ذریعے ہم اسے اطاعت پہ مجبور کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ طریقہ بے سود ہوگا، لیکن آپ کی خوشنودی کی خاطر میں ہر خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں. ہم آج ہی زندان زاویرہ جائیں گے. درود بر بانو زلیخا. آپ پر بھی خداؤں کا درود ہو. یوزارسیف کو اطاعت کرنے پر آمادہ کر سکے؟ نہیں بانو حضور، وہ متی ہونے والوں میں سے نہیں ہے. اسے متی کرنا اتنا دشوار بھی نہیں. آپ نہیں کر سکے. میں نے اس عبرانی غلام کو زندان میں اس لیے ڈلوایا تھا کہ اسے پابند سلاسل کر کے بھوکا پیاسا رکھیں تاکہ وہ تائب ہو جائے، لیکن آپ نے تو اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ رکھا ہے. بانو محترم، پابند سلاسل تو اسے کیا جائے جو بھاگ رہا ہو. یوزارسیف گریزپا نہیں. بھوکا تو اسے رکھا جائے جو بسیار خور ہو. یوزارسیف کو کھانے سے رغبت ہی کہاں ہے. کوڑے تو اسے مارے جائیں جو مجرم ہو، اور وہ کوئی مجرم نہیں. تو پھر یہ حقیقت ہے نا؟ کہ یوزارسیف نے آپ سب کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا ہے. اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے. میں بانو زلیخا کو حق پر سمجھتا ہوں کہ وہ یوزارسیف کی اس قدر شہدائی ہیں. وہ واقعی چاہے جانے کے لائق ہے. میں چاہوں گی کہ کاری ماما ان سے جا کر بات کریں. آپ انہیں ان کے پاس لے جائیں. نگہبان، یوزارسیف کو کمرہ ملاقات میں لے کر آؤ. آپ میرے ساتھ آئیے. آپ جا سکتے ہیں. اب کیا ہوا کاری ماما؟ اب تک بانو زلیخا کے ذہن میں وہی خیالات باطل پنپ رہے ہیں. خواب و خوراک تو ایک مدت ہوئی بھولا بیٹھی ہیں، لیکن آپ کی یاد سے فرار ممکن نہیں. مجھے ان کی حالت پر رحم آتا ہے. اے کاش اپنے نفس کے اس قدر متی ہونے کی بجائے وہ اپنی عقل کے تابع ہوتی. عاشق اور عقل؟ زلیخا عاشق نہیں ہے. ہوس کو عشق کا نام مت دیں کاری ماما.
عشق مقدس ہے جو گناہ آلودہ دلوں میں جاگزی نہیں ہوا کرتا. تم بانو زلیخا کو گناہ آلودہ کہہ رہے ہو؟ خداؤں کی قسم اگر وہ اجازت دے دیتی تو میں تمہیں زیر شکنجہ تسلیم ہونے پر مجبور کر دیتی. لیکن کیا کروں کہ بانو زلیخا ہمیشہ حائل ہوتی ہیں. زلیخا جانتی ہیں کہ یوزارسیف تسلیم ہونے والا نہیں، اسی لیے آپ کو سخت گیری کی اجازت نہیں دیتی. میں زلیخا کو بے انتہا چاہتی ہوں اور ان کی خواہشات کے حصول میں ہر ممکن مدد کروں گی، خواہ اب یہ خواہشات ہوس پر مبنی ہو، خواہش پر. مجھے آپ کی آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن زلیخا کو ہے. میں محض زلیخا کی خاطر یہاں آئی ہوں تاکہ آپ کو راہ نجات بتاؤں. آپ زلیخا کو کتنا چاہتی ہیں؟ اپنی جان جتنا. جبکہ میں اپنے خالق کو اپنے تمام وجود سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اور آرزو یہ ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے اسے راضی کروں، نہ کہ زلیخا کو. میں تمہیں قول دیتی ہوں اگر زلیخا کی اطاعت کر لو اور اس کی دیرینہ خواہش پوری کر دو تو تم فی الفور آزاد کر دیے جاؤ گے. زلیخا سے کہہ دیجیے گا یوزارسیف گناہ آلودہ زندگی کے عوض آزادی کا خواہاں نہیں. بہتر ہوگا وہ بھی اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچیں. کیا مصر کی خواتین میں عفت و پاک دامنی اور اپنے شوہر سے وفاداری کی کوئی اہمیت نہیں؟ زلیخا سے اپنی تمام تر چاہت کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ واقعی وہ بہت بری عورت ہیں. وہ کیوں جناب پوتیفار جیسے صاحب مقام و منزلت شخص کے ہوتے ہوئے تم جیسے شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ اگر زلیخا کو اس معبود حقیقی کی معرفت ہوتی تو وہ ہرگز یوسف جیسے ناچیز بندے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتی. خداوند زلیخا کو ان کے نفس کی قید سے نجات عطا فرما اور ان کے قلب کو نور ایمان سے منور فرما دے. اسے یہیں پڑا رہنے دو گلنے سڑنے کے لیے. جس دن سورج مغرب سے نکلے گا یوزارسیف بھی رہائی پالے گا. حرکت کرو. زلیخا کی مثال اس جواری کی سی ہے جس کا سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہو لیکن ظاہر نہیں کرتا. وہ خود کو سنگ دل ظاہر کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتی. آپ پر خدا کی رحمت ہو. آپ پر بھی خدا کی رحمت ہو. میں یعقوب نبی کی تلاش میں ہوں. ان سے کیا کام ہے آپ کو؟ مصر کے ایک جوان قیدی کا ان کے لیے پیغام ہے. آپ نے کہا ایک جوان قیدی کا؟ ہاں. میرے ساتھ آئیے. اس کا حلیہ، اس کا قد و قامت، سن و سال. وہ بلند قامت تھا. میرا خیال ہے تقریباً 30 یا 32 سال کا ہوگا. حسین و جمیل تھا نا؟ اس کا نام یوسف تو نہیں تھا؟ اس کا نام پوچھا تھا لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنا نام بتانے سے قاصر ہے اور اس کا حسن و جمال اس کے لمبے بالوں اور داڑھی کی وجہ سے واضح نہ تھا. میرے یوسف کا حسن و جمال تو حجاب کے پیچھے سے بھی واضح ہے. نہیں،
कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब व दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है, ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नालकना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम, वो भी जिंदान में? और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुक से जाऊंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार।